کیونکہ جو سیکھے گا وہی جیتے گا، ایک کہاوت ہے، اور جتنا بھی سیکھیں گے اتنا ہی کم ہے. اور خاص کر کے ابھی جو ہم لوگ ہیں اس فیلڈ میں، جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، یا پھر جو کام کرنا چاہتے ہیں. تو جیسا کہ میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے، سب لوگوں کو میں یہی بات کرتا ہوں سب سے فرسٹ، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا ضروری ہے. تو پوری دنیا ڈیجیٹلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری دنیا آن لائن ہو چکی ہے، کر رہے ہیں، ٹھیک. اب کیا ہے کہ ہمیں بھی یہی حربہ ہم لوگ اپنا رہے ہیں کہ جب آن لائن ہر چیز ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک ایسا ٹائم چنا کہ جو لوگ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھیں، اور کیونکہ اکثر لوگ رات کے ہی ٹائم فری ہو جاتے ہیں، تو ایسے ٹائم رکھے ہیں جب سونے کا ٹائم ہے. کبھی کبھی جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، کھانے کے بعد موبائل چلاتے ہیں. اس ٹائم کو ہم نے سیکھنے پہ جو ہے دے دیا، تاکہ ہم سیکھیں گے تو اپنا جو ٹائم تھا، اپنا جو کام ہے پہلے کا، اس کو کرتے ہوئے ہم حکمت سیکھیں گے. اور حکمت اگر ہم نے سیکھ لیا، اور جیسا کہ حضرت بتا رہے تھے کہ ایک اچھے حکیم کی کیا پہچان ہونی چاہیے، وہ ساری جو ریکارڈنگ ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں گے اور اس فیلڈ میں اتریں گے، کیونکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے. ہماری نیت جب صحیح ہوگی تو ضرور اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، اور ہم دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی مدد کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ سکھا رہے ہیں فی سبیل اللہ، اور حضرت مصروف ہونے کے باوجود بھی آتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جب اگر آپ اس فیلڈ میں کام کرو یا نہ کرو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے بیماری کے بارے میں جان لیا تو کسی کو صلاح مشورہ یا پھر کچھ دوائیاں اگر آپ کے آجو بازو میں جڑی بوٹیاں اصلی والی مل جاتی ہے تو اس کو بھی بنا کے آپ دے سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو ہے مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ اس فیلڈ میں مضبوطی کے ساتھ سیکھیں اور تجارت کی نظر سے اس کو دیکھیں. یعنی ہمیں سیکھنا بھی ہے اور تجارت بھی کرنا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ سب کاموں میں سے اچھا جو کام ہے وہ تجارت کا ہے. یعنی تجارت میں برکت بھی ہے، اور اس میں کسی کے دباؤ میں بھی ہم لوگ نہیں رہتے ہیں. تو حضرت آ گئے کیا آپ؟ جی معافی چاہتا ہوں تمام بھائیوں سے اتنی دیر انتظار کرنے کے لیے. جی کوئی بات نہیں حضرت، ٹھیک. میٹنگ میں شامل تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ خیر وقت تو کافی ویسے گزر چکا ہے، تو جلدی بازی میں جو ہے اس کام کو آگے بڑھائیں. تو جیسا کہ ماشاء اللہ آپ تمام احباب جو ہے وقت دے رہے ہیں، اور حضرت ابھی کافی ساری باتیں جو بتا رہے تھے اور فائدے کی باتیں، ضروری ہے کہ ایسی باتوں پر ہم ضرور دھیان دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو حاضر رکھیں، حاضر کریں. اور اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے، رب قدیر کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب رہی بات اس میں کتنی کامیابی دینا نہیں دینا ہے، یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت پر ہے. دعا گو ہوں مولا رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر سے بہتر سیکھنے اور پھر اس کے بعد جو ہے بہتر سے بہتر اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے خود کو بھی، اپنی ذات کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسا کہ پچھلے سبق جو ہے ہمارا سبق نمبر 4، شاید آپ نے جو ہے دیکھا، آپ کو خیال ہوگا کہ سبق نمبر 4 ہمارا جو ہے چل رہا تھا، اور اسی سبق نمبر 4 کو پھر سے ہم جو ہے آدھا ہم نے جو اس کو سماعت کیا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا، اور آدھا جو ہے باقی رہ گیا تھا ہمارا. تو ہم کیوں نہ پھر جو ہے اسی سبق نمبر 4 کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور سبق نمبر 4 کو ہی ہمیں جو ہے مکمل کرنا ہے آج. تو گویا کہ سبق نمبر 4 میں ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے دیکھی تھی، پڑھی تھی. ایک سیکنڈ تھوڑا اسکرین شیئر کر دوں میں، جس سے کہ میرے لیے آسان ہو. میں تھا ہمارا، اور اس میں کیا ساری باتیں تھی، کن باتوں کو ہمیں جو ہے سماعت کرنی تھی. جیسا کہ سبق نمبر 4 جو ہمارا تھا کہ نہیں، تو وہ کس ٹاپک پہ تھا، یعنی مزاج کے معاملے میں، کہ مزاج کیا ہے، اسی معاملے میں تھا ہمارا سبق نمبر 4. اس سے پہلے جو ہے ہمارے جو اسباق گزر چکے ہیں، جن میں ہم نے الحمدللہ کافی ساری جو ہے باتیں سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جاننے کی کوشش کی ہیں. وہ پچھلی باتیں بہت زیادہ جو ہے خاص تھیں، اور الحمدللہ آنے والی ہر بات بھی ہمارے لیے بہت خاص ہے، چونکہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس پر کام کرنا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے جو ہے پچھلی باتوں میں یہ تمام باتیں سماعت کی تھی، کہ جیسے کہ جسم کے تمام اعضاء کیا ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات یہ ہم نے سماعت کی تھی کہ ہر عضو کا ایک خاص کام ہے، یعنی جسم کا ہر حصہ، ہر اعضاء ایک خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے. رب کعبہ نے جو اس کو مخصوص کاموں کے لیے بنایا ہے.
اور پھر اس کے بعد جو ہے تیسری بات ہم نے یہ بھی سماعت کی ہے پچھلے اسباق میں کہ ایک عضو کی خرابی دوسرے اعضاء کو متاثر کرتی ہے، یعنی جسم کا اگر ایک حصہ اگر خراب ہو جاتا ہے اور لمبے وقت تک وہ خراب رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اعضاء بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہم نے سماعت کی تھی کہ جسم میں توازن برقرار رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی اگر جسم کا توازن جو جسم کا سسٹم ہے وہ مکمل طریقے سے صحیح رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ بگڑے گا تو صحت پر اثر پڑے گا، اور صحت پر اثر پڑنے کی بنیاد پر بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے جسم کا جو معاملہ ہے کہ نہیں، اس کا جو توازن ہے کہ نہیں، اس کا جو سسٹم ہے کہ نہیں، وہ مکمل طور پہ بہتر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے پچھلے اسباق میں ہمارے گزری ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں ہم نے ان کو سماعت کیا ہے۔ اب جو یہ جو ہمارا سبق نمبر 4 تھا جس کو لے کر کے کہ مزاج کیا ہے، اس کو بھی ہم نے خوب اچھی طریقے سے جو ہے جاننے کی کوشش کی تھی، کافی ساری باتیں ہم نے اس کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ مزاج کی پہلے تفصیل ہم نے جانا تھا کہ مزاج کیا ہے، کس کو مزاج کہتے ہیں، تو ہم نے یہ جانا تھا کہ مزاج سے مراد وہ فطری کیفیت ہے جو ہر انسان کے جسم کی خصوصیات اور رد عمل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی جسم جس طریقے سے کام کرتا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، کس طریقے سے کام کرے گا، جو جسم کی کیفیت ہوتی ہے، جو خصوصیت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے مزاج کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، مزاج کے ذریعے سے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جیسے کہ سادہ الفاظ میں اگر اس مزاج کو اور ہم سادے الفاظ میں جو ہم نے سماعت کیا تھا وہ یہ کہ مزاج وہ فطری انداز ہے کہ جس کے مطابق انسان کا جسم مختلف حالات میں رد عمل ظاہر کرتا ہے، یعنی الگ الگ وقتوں میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ موسموں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے عمل ظاہر کرتا ہے، اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اسی کو مزاج کہا جاتا ہے۔ یہی مزاج ہے، یعنی مزاج ہی جو ہے ہر چیز کے تعلق سے جو ہے بتاتی ہے۔ اب مزاج کے ہی ذریعے سے جو ہے پہچانا جاتا ہے کہ جسم پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جسم کس انداز کا ہے، جسم میں کون سی چیزیں زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد جو پھر ہم نے اسی سبق میں جو یہ بھی باتیں سماعت کی تھیں کہ اسی لیے مثال کے ذریعے سے ہم نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اسی لیے دو افراد ایک ہی موسم، ایک ہی غذا اور ایک ہی بیماری پر مختلف رد عمل دکھاتا ہے، یعنی کہ بیماری بھلے سے ہی ایک ہی ہو مگر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، مریض کے اندر جو کیفیت پائی جاتی ہے کہ نہیں، وہ ایک جیسا نہیں پایا جاتا بلکہ الگ الگ۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ مزاج کی بنیاد پر پایا جاتا ہے کہ بیماری تو وہی ہے مگر دونوں کی بیماری کی جو پہچان، اس کے جو معاملات ہیں، اس کی جو پریشانیاں ہیں، وہ الگ الگ انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے آگے جو ہے ان باتوں کو سماعت کیا تھا کہ کیا ہر انسان کا مزاج ایک جیسا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے سماعت کیا تھا۔ اب اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو بھی ہم نے جو خلاصے کے طور پہ مکمل طور پہ معلوم کیا تھا ہم نے کہ نہیں، ہر انسان کا مزاج جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا مزاج مکمل طور پہ الگ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو حرکتیں رہتی ہیں اور اس کے جو اثرات کی چیزیں رہتی ہیں اس کے اوپر، ماحول کو اور موسموں کو لے کر کے اس کے مزاج کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ تو جب انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اگر اس کو کوئی خامیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اور جس کو اگر صحیح کرنا ہو تو ہر کسی کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، چونکہ مزاج الگ ہے تو پھر طریقہ بھی الگ ہی ہوگا۔ بیماری بھلے سے ہی وہی ہے مگر مزاج کے مطابق جو ہے اس بیماری کا علاج کیا جائے گا تو تب جا کر کے اس کو بہتر سے بہتر فائدہ پہنچے گا، ورنہ پھر ہوگا یہ کہ آپ علاج کریں گے مگر وہ علاج اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو اگر ایک طریقے سے آپ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے، ایک ہی طریقے سے سب کا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ فائدہ جو ہے کہ دوائیاں ایسی ہوں گی کہ کسی کو فائدہ کریں گی، کسی کو نہیں کریں گی، کسی کو الٹا نقصان جیسا بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ مزاج، اور مزاج کو دیکھتے ہوئے دوائیوں کی اصلیت بھی ہے، دوائیوں کی حقیقت بھی آپ کے معلومات میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ کو دوائیاں پھر اس مطابق بھی دینی رہتی ہیں کہ اگر گرم مزاج کا انسان ہے اس کو اگر گرم میں گرم ہی دوائی اگر آپ دیں گے تو بجائے فائدے کے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، چونکہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گرم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گرم چیز کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ٹھنڈے چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گرم کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہو اور پھر اس میں جو ہے گرم کے اوپر گرم ڈالا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ یہ باتیں خلاصے کے طور پہ آگے آئیں گی، میں بات آگے تو میں نے مثال کے طور پہ بتا دیا تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات رہے کہ آخر مزاج کو لے کر کے کس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے باتوں کو۔ تو گویا کہ یہ بھی ہم نے سماعت کر لیا تھا۔ اس کے بعد اور آگے ہم اگر بڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے آگے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ طب حکمت میں مزاج کی بنیاد کتنے قسموں پر ہے۔ حالانکہ میں پہلے سے سوچا یہ تھا کہ تھوڑا سا اس پر میں سوال بھی رکھوں گا کہ تاکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو اتنی محنتیں ہم اور آپ سب مل کر کے کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، تو کیا واقعی میں آپ جو ہے باتوں کو بھی دھیان میں رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ابھی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ طب حکمت میں جو مزاج کی جو بنیاد پائی جاتی ہے، مزاج کی جو بنیادی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خلاصے کے طور پر اس میں بات کیا تھا کہ جو قسمیں پائی جاتی ہیں طب حکمت کے مطابق۔ ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات جی۔ تو کیا بتاؤ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ بلغم، صفرا، سودا اور دموی۔ جی چلیے خیر، ماشاء اللہ کافی خوشی ہوئی کہ کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ ہاں محنت جو ہے کامیاب ہو رہی ہے، بھلے سے ایک کا جواب آ جائے مگر کوئی ایک بھی اگر جو ہے خیال رکھ رہے ہیں یا
توجہ دے رہے ہیں مکمل طور پہ تو یہی کامیابی ہے ہمارے لیے. تو چلیے خیر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہم سب کو جو ہے ذہن کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ سب نے بھی سماعت کیا کہ جو طب حکمت میں جو مزاج کی جو بنیادی قسمیں ہیں وہ 4 قسمیں ہیں. اب اسکرین پر بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ کو جواب بھی ملا, تمام احباب نے سماعت کیا کہ یہ جو ہے مزاج, حالانکہ یہ بلغم اور سودائی صفرا یہ سب جو کہا جاتا ہے آگے انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ میں جو ہے آگے باتیں ایک ایک کر کے آئیں گی, اور امید ہے کہ اگلا ہی سبق جو ہے ہمارا وہی آئے گا ایک ایک چیز کو لے کر کے. ابھی اس کو آسان جملے کے ذریعے سے جیسے کہ ہاٹ ہے, کولڈ ہے, اس طریقے سے جو ہے چاروں چیزیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ گرم, سرد, تر, خشک, یہ 4 جو ہے قسمیں پائی جاتی ہیں مزاج کی. یعنی طب حکمت کے مطابق جو ہے یہ 4 قسمیں پائی جاتی ہیں. اب ان چاروں قسموں کو الگ الگ طریقے سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی مکمل تفصیل ہمیں یاد رہنا, ہمارے علم میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ علاج کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے اس کی ضرورت رہتی ہے. حالانکہ مکمل طور پہ اسی کے ذریعے سے علاج نہیں کیا جا سکتا, اسی کے ذریعے سے صرف علاج کرنے پہ آپ اتریں گے تو بھی پھر جو ہے علاج مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا ہے. مگر مریض کی حالت کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ الفاظ ہمیشہ جسم کے درجہ حرارت کی پیمائش نہیں ہوتی بلکہ روایتی طب حکمت کی اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے جسم کی عمومی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی سمجھا جاتا ہے جسم کی کیفیت کو سمجھا جاتا ہے. مکمل طور پہ اسی کو لے کر کے کبھی بھی نہیں مانا جاتا, مگر سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں, بہت زیادہ خاص ہیں. اب اور آگے بڑھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے پھر یہ سمجھا تھا کہ مزاج کو سمجھنے کی آسان مثالوں کے ذریعے سے جو ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. مثال بھی ہم نے سماعت کیا تھا کہ مثالیں کیا کیا تھیں, کہ جیسے کہ جو ہے فار ایگزامپل فرض کریں کہ ایک شخص کو معمولی گرمی میں بھی بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے, اور وہیں پر اسی موسم میں, اسی وقت میں, اسی جگہ میں دوسرا شخص ہے کہ جس کو جو ہے بمقابل اس کے جو ہے بہت کم گرمی محسوس ہوتی ہے, یا گرمی کی وجہ سے بہت کم پریشانی محسوس ہوتی ہے, جبکہ موسم وہی ہے, جگہ بھی وہی ہے, موسم کا جو پربھاؤ ہے, موسم کی جو سختی ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے, ایک ہی وقت ہے, مگر اس کے باوجود بھی 2 شخص ہیں کہ دونوں میں جو ہے الگ الگ جو اس کی پریشانیاں محسوس ہو رہی ہیں دونوں کو. یعنی کہ اس کی جو سختی ہے وہ دونوں کے اندر جو الگ الگ پائی جا رہی ہیں. یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو یہ صرف اسی بنیاد پر ہوتا ہے, وہ مزاج کی بنیاد پر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, جو گرم مزاج کا انسان ہے اس کے لیے موسم جب گرم رہے گا تو اس کو اور زیادہ گرمی جو ہے اور زیادہ جو ہے بھڑکائیں گی, جس کی وجہ سے اس کو تکلیف اور گرمی کا احساس اس کو زیادہ ہوگا. لیکن وہیں پر اور دوسرا شخص جو ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ تر مزاج, یا پھر ٹھنڈا مزاج کہہ لیجیے اس کو, وہ سرد مزاج کا ہے. تو جس کی وجہ سے گرمی کتنی بھی ہو مگر جو سرد چیز رہتی ہیں, جو ٹھنڈی چیز رہتی ہیں, تو گرمی کو کہیں نہ کہیں نارمل یا ہلکی ضرور کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا پربھاؤ اتنا زیادہ اس کے اوپر نہیں پایا جاتا. تو یہی مثال یہ چیزیں جو ہے مزاج کے اوپر پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے جیسے کہ ایک دوسری مثال بھی ہم نے جو ہے ٹھنڈی کو لے کر کے کیا تھا کہ سرد موسم میں بھی, ٹھنڈ کے موسم میں بھی اسی طریقے سے 2 شخصوں میں الگ الگ طریقے سے پائی جاتی ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ٹھنڈ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, وہیں پر دوسرا شخص ہے کہ جس کو جو اتنا زیادہ بمقابل اس کے جو ہے نہیں ہوتا, اس کو اثر اتنا زیادہ, اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, سختی معلوم نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, تمام کی تمام باتیں جو ہے مزاج کے ہی مطابق پائی جاتی ہیں. اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں, میں اسی وجہ سے تیزی سے کر رہا ہوں چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے آج, وقت پہلے ہی کافی گزر چکا ہے اور یہ باتیں ہم نے تفصیل کے طور پہ سماعت کی ہیں الحمدللہ. تو اسی وجہ سے میں اس کو جو ہے جلدی میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آگے جو ہمارا سبق کا حصہ ہے اس کو آج ہمیں مکمل کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے تب جا کر کے انشاءاللہ پھر اگلا سبق آگے کی کلاس, آگے کے سبق کو لے کر کے ہم کریں گے. تو گویا کہ اب اگلا جو ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف مزاج دیکھ کر بیماری معلوم ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا ہے کہ صرف مزاج کے مطابق مزاج کو ہی دیکھ کر کے, مزاج کو ہی سمجھ کر کے علاج نہیں کیا جاتا. اسی مطابق یہاں پر جو ایک سوال کے طور پہ کہ کیا صرف مزاج جسمانی کیفیت کو سمجھا جائے گا, لیکن مکمل طور پہ علاج کے لیے صرف مزاج کافی نہیں ہے. مزاج کے ذریعے سے ہم صرف جو ہے جسمانی حالت کو سمجھیں گے, باقی پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا اور بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ چیزیں کون کون سی ہوں گی تو یہ آپ جو ہے اسکرین پر بھی تھوڑا سا غور کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے باتوں پر بھی تھوڑا دھیان دیں کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ مزاج کسی مریض کو سمجھنے کا صرف ایک پہلو, ایک راستہ ہے. کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے درجہ ذیل چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری رہتا ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ کن کن چیزوں کو جو ہے دیکھنا ضروری رہتا ہے, تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مزاج کے ساتھ ساتھ میں مریض کی مکمل علامات, یعنی مریض کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے, مریض کو کیا کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں, کس طریقے سے یا کس وقت میں, کس حال میں اس کو کس طریقے سے پریشانیاں ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیلات مکمل طور پہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے مزاج کے ساتھ میں. اسی طریقے سے دوسری چیز اور جاننا ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ بیماری کی مدت, یعنی وہ بیماری کتنے دنوں سے ہے, کتنے ٹائم سے اس کو ہے, کب سے وہ بیماری اس کو ہے کہ جس کی وجہ سے مکمل طور پہ اس بیماری کے مطابق پھر تب جا کر کے سوچا اور سمجھا جا سکے. اسی طریقے سے تیسری چیز پائی جاتی ہے جسمانی معائنہ, یعنی اس کا جسم
کیسا پایا جا رہا ہے، کس مطابق ہے، اس کے جسم کی حالت کیسی ہے، موٹا ہے، نارمل ہے یا مکمل طور پہ دبلا پتلا ہے، اس کے جسم میں جو ہے کس چیز کی کمیاں پائی جا سکتی ہیں، جس کے یہ جو ہے جسم کے معائنے کے بعد ہی اس کو جو مکمل طور پہ اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لیبورٹری رپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی جانچ کی جو رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اگر جہاں کہیں جیسے کہ اس میں نے شاید یہ چیزیں بھی تفصیلی طور پہ میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں، جہاں پر میں نے مثال بھی دی تھی کہ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں بغیر رپورٹ کے جو ہے کسی بھی قیمت پر علاج درست نہیں پایا جاتا، اور اس پر میں نے مثال بھی پیش کی تھی، شاید آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو گویا کہ جو اسی وجہ سے رپورٹس کا بھی معاملہ بہت زیادہ ضروری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ جو ہلکے رپورٹ پائے جاتے ہیں، مگر اس بیماری کو مکمل طور پہ جاننے کے لیے اور بھی دیگر رپورٹس، بڑے رپورٹوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ان چیزوں پر بھی دھیان رہنا ایک حکیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو گویا کہ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ صرف مزاج کو لے کر کے علاج کرنا ممکن نہیں پایا جاتا، بلکہ مزاج کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں بھی پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، ان تمام باتوں کا بھی علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جو آخری کا حصہ ہمارا رہ گیا تھا نمبر 6، وہ کیا تھا کہ ایک عملی مثال۔ عملی مثال کس طریقے سے پائی جائیں گی کہ جیسے فرض کریں کہ دو افراد کو کھانسی ہے، اب وہ کھانسی کس طریقے سے ہے کہ الگ الگ، جیسے پہلے مریض کو بخار بھی ہے، سانس لینے میں دشواری بھی ہے، اور دوسرے مریض کو کیا ہے کہ صرف ہلکی خشکی کھانسی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دونوں مریض الگ الگ ہے، بیماری کہیں نہ کہیں دونوں کا تو ایک سمجھ میں آ رہا ہے کھانسی کو لے کر کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے کچھ باتیں اس میں اور بھی پائی جا رہی ہیں دونوں مریضوں کے اندر الگ الگ، اور یہی چیز رہتا ہے کہ اسی کو ہی پرکھنا، اسی کو ہی جاننا اور اسی کی تفصیل معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف کھانسی کا لفظ سن کر کے فوراً علاج کی طرف نہیں بڑھا جاتا، بلکہ کھانسی ہے تو کیسی ہے نہیں ہے۔ اب یہ مثال میں ہی آپ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے شخص کا معاملہ کیا بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کھانسی بھی ہے، بخار بھی ہے، اور سانس لینے میں بہت دشواری ہو رہی ہے، اور دوسرا جو شخص ہے کہ نہیں، دوسرا جو مریض ہے کہ نہیں، اس کو کیا ہے کہ صرف اس کو جو ہے خشکی کھانسی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کے جو ہے معاملات الگ الگ ہیں۔ تو یہ کب معلوم ہوتے ہیں کہ جبکہ مکمل طور پہ آپ جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو کھانسی ہے لیکن دونوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اچھا معالج، ایک اچھا حکیم مکمل معلومات جمع کرتا ہے، پھر علاج کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہی اصل حکمت کہلاتی ہے، نہ کہ صرف اشارتاً ایک چیز کو دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد جو علاج شروع کر دے۔ اب اسی لیے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے ایک اچھے حکیم کی پہچان، اور ایک اچھا سیکھنے والے کے لیے یہ ضروری رہتا ہے کہ اگر آپ حکمت سیکھ رہے ہوں تو کبھی جلدی فیصلہ نہ کرنے کی کوشش کریں، کبھی بھی جلد فیصلہ نہ کریں، جلد بازی میں فیصلہ کسی بھی قیمت پر نہ کریں، بلکہ مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں تاکہ سامنے والے کو آپ بہتر علاج دے سکیں، جس سے کہ تسلی بخش اس کا علاج ہو، اور پھر وہ انسان جب اس کو مکمل طور پہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو الحمدللہ وہ انسان کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ دیکھنے کو یہ بھی مل سکتا ہے کہ وہ انسان بڑے دل سے دعائیں آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ بہت سے مریض ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ وہ ادھر سے ادھر سے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں اور کہیں سے اس کو بہتر علاج نہیں ملتا ہے، مگر ایسے میں اگر کہیں سے اس کو بہتر علاج مل جائے تو ان کے دل سے بڑی پیاری دعائیں نکلا کرتی ہیں، اور وہ دعاؤں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ہے منزلوں کو، بڑی سے بڑی مشکل سے مشکل منزلوں کو بھی آسان بنا دیتی ہے، آپ کے کاروبار کو، آپ کی تجارت کو کامیاب بناتی ہے، آپ کے کام کو کامیاب بناتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جلدی فیصلہ کرنے کی کبھی بھی ہم جو ہے کوشش نہ کریں، بلکہ جہاں جہاں باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں اس کی اور گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یہ سوالات ذہن میں رکھیں کہ مریض کی اصل شکایت کیا ہے، نہ کہ صرف اس کی اوپری طور پہ ایک جملہ سن کر کے فیصلہ کریں، بلکہ اس کی اصل شکایت کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے، اصل پریشانی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال یہ بھی ہم اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیں مریض کو لے کر کے کہ بیماری کب سے ہے، کتنے دنوں سے ہے، کتنا وقت ہو چکا ہے، کہاں کہاں آپ نے علاج کرایا، کس طریقے سے علاج کرایا، ڈاکٹروں نے آپ کو کیا بتایا ہے اس بیماری کے تعلق سے، یہ تمام چیزیں جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا سوال یہ بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ علامات کیسے شروع ہوئی، یعنی کس طریقے سے آپ کی بیماری شروع ہوئی، اس میں جو ہے کیا باتیں پائی جا رہی تھی پہلے، یہ تمام چیزیں بھی جو اس سے متعلق جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی تمام طریقے سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال اپنے ذہن میں یہ بھی رکھا کریں کہ کیا کسی رپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہر بیماری کو لے کر کے بغیر رپورٹ کا علاج ممکن نہیں پایا جاتا، تو اسی وجہ سے اس کا بھی جاننا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سامنے والا اگر بیماری بیان کر رہا ہے تو کیا اس بیماری کو مکمل طور پہ جاننے کے لیے رپورٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پانچواں سوال اپنے ذہن میں ہم یہ بھی رکھیں ضرور کہ کیا فوری ڈاکٹر یا اسپتال بھیجنے کی ضرورت تو نہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے ہماری پوری حکمت میں، یہ حالانکہ اس میں تفصیلی باتیں بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی یا پھر جو ہماری جو معلوماتی کلاس ہوتی ہے تجارت کو لے کر کے، انشاءاللہ ویسے کلاس میں ہم اس کو جو ہے کبھی غور کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آج جملہ آ گیا ہے تو تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ جو ہے نا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے حکما جو چھوٹے موٹے ہیں صرف دوائی بیچنے کا ان کا خیال رہتا ہے، اسی وجہ سے پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی بھی کیوں نہ ہو وہ فوراً اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بعض حکما کا جو آپ نے سنا ہوگا کہ کافی
کچھ معاملات سے ان کو گزرنا پڑا، کافی جو ہے پریشانیاں ان کو جو ہے سامنے فیس کرنا پڑا، کافی بڑے بڑے معاملات ان کے ساتھ میں ہو گئے. یہی وجہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہاتھ ڈالنا چاہیے وہاں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور جہاں پر ہاتھ ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے وہاں بھی ڈال دیتے ہیں. جب مریض کی کنڈیشن سامنے سے بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، تو ایسے میں آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ چلو اس کو دوائی دیں گے تو 2 روپے کی کمائی ہوگی، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کو دوائی دینا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. اور اس پیشنٹ کی اور کسی بھی مریض کے ساتھ میں، ان کی جان کے ساتھ میں ہم کھلواڑ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی کھلواڑ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جب مریض کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو تو آپ ان کو وہاں پر اپنا دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ میں ایسا ہوں یا ویسا ہوں، بلکہ اپنے اس وقت جو ہے طریقہ یہی رہتا ہے. اچھے حکیم کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ فوراً مشورہ یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی ان کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے، ایسے علاج کی ضرورت ہے کہ جو فوری طور پہ اس کو جو ہے کام کرے. اور وہ فوری طور پہ کام کرنے والا علاج آیوروید میں جو ہے نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل پایا جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو انگریزی کی طرف لے کر کے جائیے. جب اس کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی، اس کو تھوڑا سکون مل جائے گا، تب ہمارے پاس لے کے آئیں. انشاءاللہ ہم مکمل علاج کے لیے اس وقت ہاتھ دیں گے، اس وقت بہتر سے بہتر علاج دیں گے، اس وقت ہم مکمل علاج دیں گے. لیکن ابھی اس کو فوری علاج کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو ہسپتال کی طرف لے کر کے جائیں. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. پوری علم حکمت میں اپنے کام و کاج کو لے کر کے مصیبتوں میں اگر نہ پڑنا ہو تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص کر کے اس بات کا کہ کہاں پہ ہاتھ ڈالنا ہے اور کہاں پہ ہاتھ ڈالنا نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی باتیں جو ہے، چونکہ کم وقت کی وجہ سے میں نے کافی تیزی کے ساتھ مجھے بتانے کی کوشش کی ہے اور کلاس کو مکمل کیا. سبق نمبر جو 4 ہمارا تھا الحمدللہ اس کو ہم نے جو ہے مکمل پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ آگے جو ہے پھر دوسرا سبق ہمارا یعنی کہ سبق نمبر 5 شروع ہوگا مکمل تفصیل کے ساتھ میں. امید ہے کہ آج کی باتیں جو آپ سب کے ضرور جو ہے باتیں جو ہے آپ سب کے ذہنوں میں اتری ہوں گی، بہتر لگی ہوں گی. اگر بہتر لگی ہوں تو دعاؤں سے ضرور نواز دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی ہم تمام کو بہتر سے بہتر سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بہت ہی زبردست کلاس لیا آپ نے، اور امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے. اور ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو اس لیے یہیں تک ہم اپنی میٹنگ کو ختم کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جتنے لوگ یہاں میٹنگ میں آئے تھے اور جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں سبھی لوگوں کو اللہ پاک دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سبوں کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور ہم جس کے لیے اس میٹنگ میں آئے تھے اس مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری کلاس میں.